السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ سیاست اور صحافت کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ یقیناً غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، اور دشمنی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کئی جگہوں سے کئی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ سیاست اور صحافت کا معیار اب کافی گر چکا ہے پاکستان میں۔ کئی ایسے انٹرویو ہم نے دیکھے جس میں ذاتیات اور بہت ہی پرسنل اور بہت ہی ایسے ایشوز کو میڈیا میں اچھالا گیا۔ ہوتے ہیں، چند باتیں ضرور ڈسکس ہوتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، چند باتوں کو لایا جاتا ہے، بالکل ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لگتا ہے کہ دشمنی کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے، اور دشمنی کا معیار بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے اور دشمنی کا بھی ایک معیار ہے۔ اور سیاست میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، حالانکہ سیاست خدمت ہے، لیکن ہمارے ہاں سیاست تو بزنس ہے، ہمارے ہاں سیاست خدمت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ مفادات ہیں، ہمارے ہاں سیاست دوسروں کی کمزوریاں ہیں، ہمارے ہاں سیاست اپنے مفادات ہے، قومی مفادات نہیں، خدمت نہیں، لوگوں کی خدمت نہیں۔ بظاہر تو سیاست ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سیاست خدمت ہے، لیکن جو سیاست ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، دوسرے ملکوں کو چھوڑیں، ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہاں خدمت تو نظر نہیں آتا ہے۔ خدمت ہے تو صرف اپنے خاندان کی، اپنے لوگوں کی، اس کے علاوہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ خدمت کا تاثر تو عوام کے لحاظ سے ہوتا ہے، لوگوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو سیاست تو ہمارے ہاں کہیں بھی خدمت نہیں ہے، وہ تو ایک بزنس ہے۔ سیاسی جماعتیں پارٹی ہیں، پرائیویٹ پارٹی ہیں، ایک بزنس کمیونٹی ہیں جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں، اپنے لیے جیتی ہیں، قوم کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں۔ میڈیا پاکستان کا، اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور اللہ رحم کرے بہت ہی بدترین لوگ بھی ہیں، اور یہ ہر ادارے میں ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحافت اور میڈیا اور ایز اے اینکر اپنا رول ادا کرتے ہیں، ہوتی ہوگی ان سے بھی غلطیاں، لیکن کوشش وہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ معیار سے نہ گریں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس سے ملک، قوم، ادارہ، ایون کہ ذاتیات پر حملے ہوتے ہیں، قومی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے، اہم ترین اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، ہم پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، اور اب ہمیں سوال آتا ہے نظر کہ کیا صحافت میں بھی کوئی معیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو یقیناً ہوتا ہے۔ اچھے صحافی، اچھے میڈیا پرسن، اچھے اینکر بھی موجود ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس شعبے کو نقصان پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ دشمنی کا ایک معیار ہوتا ہے، دشمن ہو آپ، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو درگزر کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے حالیہ ایک انٹرویو سنا تو نہیں ہے، تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے جن لوگوں نے کمنٹس دیے ہیں، کیونکہ ایسا انٹرویو کیا دیکھا جائے۔ اب خاور مانیکا نے جو انٹرویو دیا ہے، اس شخص کی کل کی بات صحیح تھی یا آج کی بات صحیح ہے؟ یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک شخص کسی شخص پہ بلیف کرتا ہے، کسی منسٹرز پہ، پرائم منسٹرز پہ، اور وہ شخص پرائم منسٹر دھوکہ دے دے تو پھر وہ شخص اس کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی تبدیلی ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے، ان سے بہت سے لوگ انہوں نے سپورٹ کیا کہ آئیں جی کام کریں، آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایک تیسری قوت بھی ہونی چاہیے، اور دو سیاسی جماعتیں ہیں اور دونوں کئی سالوں سے یہاں ہیں، آپ آ رہے ہیں، چلیں آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، یوتھ کو آپ موبلائز کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پروٹوکول ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، قانون و انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے۔ لیکن آتے ہی جب آپ اپنا پیدرا وہی کر لیں جو پرانا رسم و رواج ہے، پرانی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، تو کچھ تو آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، کچھ آپ کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے نہیں آپ غلط ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی
کیا کل آپ صحیح تھے یا آج؟ کل بھی وہ صحیح تھا جس نے ان کو سپورٹ کیا آنے میں، اور آج اپوز کر رہا ہے تو آج بھی وہ صحیح ہے. اس لیے صحیح ہے کہ جو وعدہ آپ نے کیا، جو باتیں آپ نے کی، جو اچھی چیزیں آپ نے دنیا کو بتائیں وہ آپ نے نہیں کی. اچھی باتیں بتائی تو سپورٹ کیا. آج آ کر آپ ان اچھی باتوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اگر اپوز کیا جا رہا ہے تو آج بھی وہ لوگ صحیح ہیں. لیکن کچھ تو ایسے لوگ ہیں جیسے خاور مونیکا لوگ، وہ آج اپنے آپ کو پارسا ڈکلیئر کر رہے ہیں. وہ تمام باتیں کھول رہے ہیں جو کہ اس زمانے میں وہ باتیں انہوں نے نہیں کہیں جب وہ مفاد حاصل کر رہے تھے، فائدہ حاصل کر رہے تھے، بلکہ ایک ساتھ دنیا میں موو کر رہے تھے، فائدے حاصل کر رہے تھے، آپ کے عمرہ کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے. اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ یہ شخص کون ہے، عمران خان یہ کیا ہے. میں کوئی عمران خان کی حمایت میں نہیں ہوں، میں ایک جنرل بات آج کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صحیح بات کریں گے، صحیح. عمران خان غلط کام کیا ہے تو ان کو سب سے زیادہ کریٹکس ہم نہیں کی. اسی طرح اگر خاور مانیکا جس نے کل جو باتیں کی ہیں پوری دنیا کے سامنے، اور آج جب خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے اور یہ شخص گرفتار ہوا ہے اور جیل گیا ہے، واپس آیا ہے، تو ایسی ایسی گفتگو کر رہا ہے جو اگر دشمنی ہے تو اس کے معیار سے بھی گری ہوئی ہے، اگر نفرت ہے تو اس کے بھی معیار سے گری ہوئی ہے، اگر سچائی ہے تو اس کے معیار سے بھی گری ہوئی ہے، اگر سیاست ہے تو اس کے معیار سے بھی گری ہوئی ہے، مفادات ہے تو اس کے بھی معیار سے گری ہوئی ہے. تو یہ ایک بزدل شخص ہے، یہ ایک کمزور شخص ہے، یہ ایک معیار سے گرا ہوا شخص ہے. یہی کہوں گا میں اس انٹرویو کی چند باتیں سن کے، میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا اور اپنے ان دوستوں سے ضرور کہوں گا کہ مثلا میڈیا میں، صحافت میں ضرور ایک معیار ہونا چاہیے. آپ کا پروگرام ہونا چاہیے، بہت اچھے پروگرام کریں، لیکن اس قسم کے لوگوں کا، جو خاور مونیکا جیسے لوگ ہیں، جو دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے. عمران خان کے کیریکٹر کے بارے میں سب کو پتہ ہے، بہت کچھ لوگوں کو پتہ ہے، ہم سمیت. لیکن کیا اس میڈیا میں بہت زیادہ ذاتیات پہ، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر ہو، چاہے وہ اچھا ہو، برا ہو، دشمن ہو، اس کا ایک حصہ تو ضرور ایکسپوز ہونا چاہیے کہ اس کے سیاسی عمل، اس کی حکمت عملی، اس کا عوام، بہت ساری چیزیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معیار قائم کرتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جانے چاہیے. تو خاور مانیکا کا یہ انٹرویو اس شخص سے، مثلا یہ شخص کبھی قابل احترام تو رہا نہیں. اس سے بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں، اور یہ شخص جو جواب دے رہا ہے، اسی جواب میں اس کے بہت سارے سوالات اس کے لیے ہیں جو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا. تو آج اس کا یہ معیار بہت نیچے ہے، اور لوگ ظاہر ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کل یہ صحیح تھا یا آج صحیح ہے؟ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، نہ کل یہ صحیح تھا نہ آج یہ صحیح ہے. دشمنی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.